اور بات کی کہ جی ہم پوری سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کا گھر، تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ہم وہ نہیں الاؤ کر سکتے. اگر ہم کبھی الاؤ کریں گے تو جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا کہ ایک ان کی طرف سے آئے گا سرچ کرنے کے لیے، کوئی بھی یہ نامنیٹ کریں گے، ایک ہمارا ہوگا اور ساتھ پھر ایک فیمیل آفیسر بھی ہوگی. یہ لاہور ہائی کورٹ کا تھا. سابق وزیر اعظم عمران خان کا زمان پارک کی مکمل تلاشی دینے سے انکار. بولے حکومتی ٹیم نے کہا آپ کو پورے گھر کی تلاشی دینی ہوگی، ہم نے کہا اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اگر لاہور ہائی کورٹ کی تجویز کے مطابق سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. 27 سال سے کسی کو انتشار کی اجازت نہیں دی. جنہوں نے پارٹی چھوڑی ان پر دباؤ ڈالا گیا. محمود الرشید نے بھی بتایا ان پر تشدد کیا گیا. ہمارے ورکرز کو جیلوں میں کھانا بھی نہیں دیا جا رہا. عمران خان کا کہنا تھا 9 مئی کے واقعات پر انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے بھی مذمت کی. وہ قومی اسمبلی نہیں جائیں گے، ان کی پارٹی جائے گی. زمان پارک میں 40 مبینہ دہشت گردوں کی موجودگی کا الزام. سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی ٹیم کے لیے زمان پارک کے دروازے کھول دیے. کمشنر لاہور کی سربراہی میں پولیس کی 3 رکنی ٹیم مذاکرات کے بعد زمان پارک سے واپس روانہ. ذرائع کے مطابق کمشنر نے 9 مئی کو حملہ کرنے والوں کے ثبوت بھی حوالے کیے. عمران خان کی لیگل ٹیم کے مطابق حکومتی ٹیم وعدہ کر کے گئی ہے کہ راستے کلیئر کر دیں گے. زمان پارک میں رکاوٹیں ہٹانے کے لیے کرین پہنچ گئی. نیب لاہور کی 2 رکنی ٹیم کی زمان پارک آمد. نیب آفیسر کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ NCA اسکینڈل کیس میں نوٹس کی تعمیل کے لیے آئے. نیب ٹیم زمان پارک سے روانہ. عمران خان NCA اسکینڈل کیس میں 23 مئی کو نیب راولپنڈی میں طلب. عمران خان کو 10 بجے نیب راولپنڈی میں طلب کیا گیا. سابق وزیر اعظم 18 مئی کو طلبی پر پیش نہ ہوئے تھے. پی ٹی آئی کی پوری سیاسی قیادت اور کارکنوں کی بڑی پیمانے پر گرفتاریوں کے بعد تحقیقات کا آغاز. جناح ہاؤس پر حملے کی تحقیقات کے لیے GIT کا نوٹیفیکیشن جاری. DIG کامران عادل GIT کے سربراہ مقرر. SSP صہیب اشرف رضا، زاہد تیمور خان اور محمد سرور تحقیقاتی ٹیم میں شامل. محکمہ داخلہ پنجاب کا IG کی سفارش پر نوٹیفیکیشن جاری. ہم پاکستان کے نظریے کے خود ہی دشمن بن گئے. 9 مئی کے واقعات پر جتنا سوچتا ہوں اتنا غم و غصہ بڑھ جاتا ہے. عمران نیازی ریاستی اداروں کی تحقیر کی کوشش میں مگن ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. کہا نظریہ پاکستان اس کے ناپاک عزائم سے کہیں توانا ہے. انشاءاللہ اسے ضرور ناکامی ہوگی. بلوچستان کے علاقے یوب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکہ. سراج الحق بال بچ گئے. 7 افراد زخمی. پولیس کے مطابق خودکش بمبار کی جیکٹ مکمل طور پر پھٹ نہ سکی. مبینہ خودکش بمبار کی لاش تحویل میں لے لی گئی. دھماکے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. صدر مملکت عارف الوی کا سراج الحق کو ٹیلی فون. خیریت دریافت کی. عمران خان کی بھی سراج الحق کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت. PTI رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو شارع فیصل اور ٹیپو سلطان تھانوں میں جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں حراست میں لے لیا گیا. سابق وزیر مذہبی امور صاحبزادہ حامد رضا سیالکوٹ سے گرفتار. فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے میں مطلوب 2 PTI کارکنان بھی دھر لیے گئے. کراچی میں جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں PTI کے 15 کارکنان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. میں دل پہ پتھر رکھ کے میں آج پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں. اس پارٹی میں مجھے یہاں تک پہنچایا، مجھے MLA بنایا. جب پارٹی پر نو ووٹ کا کانفیڈنس کا ٹائم آیا، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. انشاءاللہ تعالی یہ جمہوریت کی پارٹی رہے گی. PTI کے سابق MNA جے پرکاش نے پارٹی سے راہیں جدا کر لی. 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت. پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے. کہا کوئی دباؤ نہیں، مجھے کسی نے نہیں اٹھایا تھا. فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہمیں کبھی ہنگامہ آرائی کے احکامات نہیں ملے. PTI کے سابق وزیر محمد اقبال کا بھی PTI سے علیحدگی کا اعلان. صوبائی وزیر معدنیات مبین خلجی نے بھی PTI کو خیر بات کہہ دیا.
رہنما پی ٹی آئی علی زیدی سے جیکب آباد کی جیل انتظامیہ کا ناروا سلوک، وکلاء نے جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف سیشن کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جیل سپرنٹنڈنٹ کو آج طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کے 72 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ اراکین کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ اسپیکر تمام اراکین کو سن کر فیصلہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت۔ حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریاض، فتیانہ اور دیگر کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جناح ہاؤس حملہ اور دیگر 4 مقدمات میں 2 جون تک عبوری ضمانت منظور۔ عمران خان کی ذل شاہ قتل اور پولیس پر پیٹرول بم پھینکنے کے مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ لاہور ہائی کورٹ نے ذل شاہ قتل کیس میں عمران خان کی عبوری درخواست ضمانت 2 جون تک منظور کر لی۔ عمران خان اے ٹی سی اور لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عمران اقتدار کے لیے وطن فروشی پہ اتر آئے ہیں۔ اندرون ملک اپنے ورکروں سے فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بیرون ملک کرائے کے لوگوں سے پاک فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا زلمے خلیل زاد کے ٹویٹ پر رد عمل، کہا پی ٹی آئی اس سے پاک فوج کو ٹارگٹ کرا رہی ہے۔ زلمے خلیل زاد نے پاکستان کے حالات کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ عدالت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود شیری مزاری کو پنجاب پولیس کے حوالے کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے آئینی ادارے کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ریمارکس دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ شیری مزاری کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت میں کہا، یہ وقت گزر جائے گا لیکن یہ دھبا ہمیشہ رہے گا۔ ہم ٹاک شو میں بیٹھ کر خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ اس مہم سے واقف ہیں جو آئینی عدالتوں کے خلاف جاری ہے۔ جو بھی ہوا وہ اسے اباب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اسد عمر کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں؟ پولیس تفصیلات فراہم کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو پیر تک کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ وفاقی کابینہ کی 9 مئی کے واقعات کی سخت الفاظ میں مذمت، ملوث شرپسندوں کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی کے فیصلے کی توثیق۔ اعلامیہ جاری، وزیر اعظم کی کابینہ کے ارکان کو دورہ ایران پر بریفنگ، کہا ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ ایران سے کم لاگت بجلی کی درآمد سے بلوچستان میں خوشحالی آئے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو فوری طور پر عوام تک پہنچانے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ذاتی مصروفیات کے باعث دورہ پشاور ملتوی۔ سول سوسائٹی کی جناح ہاؤس آمد، پاک فوج سے اظہار یکجہتی، پاک فوج ہماری آن ہماری شان۔ مختلف شہروں میں ریلیاں، شرکا کا پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کی بھی ریلی۔ جناح ہاؤس لاہور میں حملے کی مبینہ مرکزی ملزمہ ختیجہ شاہ کی گرفتاری کا معاملہ، ختیجہ شاہ پولیس ٹیم کے پہنچتے ہی فرار ہو گئی۔ مبینہ ملزمہ کے فرار ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ تحریک انصاف نے 22 مئی کو میئرشپ کے انتخابات روکنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کی فوری سماعت کی استدعا مسترد کر دی۔ درخواست آفس میں فائل کریں، پھر دیکھیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس۔ پیپلز پارٹی نے اب تک میئر کراچی کا نام فائنل نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کے پروسیس کو جلد مکمل کرے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ۔ خواجہ سرا اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے، وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کا سیکشن 2، 3 اور 7 خلاف شریعت قرار، کہا گیا خواجہ سرا مرد یا عورت نہیں کہلوا سکتے۔ جنس کا تعین کسی فرد کے احساسات سے نہیں کیا جا سکتا۔ خواجہ سرا تمام حقوق کے مستحق ہیں جو آئین میں درج ہیں۔ اسلام بھی خواجہ سرا کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے۔
पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल IMF से मुआहदे में ताख़ीर की बड़ी वजह बन गई। IMF को कर्ज की रकम इलेक्शन मुहिम में इस्तेमाल होने का खदशा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF चाहता है कर्ज की रकम सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना हो। IMF मुआहदे पर कारबंद रहने की ज़मानत चाहता है, ऐसे अहदाफ चाहता है जिनसे इन्हिराफ न हो सके। ऐसे मुतालबात पर अमल का कहा गया जो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थे। IMF मुआहदा ना होने की दूसरी वजह एतमाद का फुक़दान है। बजट मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि सैलरी इतनी नहीं है और महंगाई इतनी हो रही है। बजट वाली बात तो रही नहीं अब ना। सुबह जाओ कोई और रेट होता है, रात को जाओ कोई और रेट होता है, नेक्स्ट जाओ कुछ और रेट होता है। हुकूमत को चाहिए अपने झगड़े छोड़ें, लोगों का भी सोचें। मुश्किल से गुजार हो रहा है, गरीब आदमी का कमर तोड़ महंगाई है। इस तरह महंगाई है कि ज़िंदगी में कभी आई नहीं है। रोज़ बढ़ती कीमतों से शहर शहर महंगाई की दुहाई। मुर्गी, अंडे, चाय, दालें, चावल समेत तमाम अशिया महंगी। मजमूई शरह 45.72% रिकॉर्ड। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के महंगाई पर हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी। गरीबों के लिए जान बचाना भी मुश्किल। हुकूमत ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14% इजाफा कर दिया। दीगर दवाएं भी 20% महंगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का नोटिफिकेशन जारी। बिजली फिर महंगी करने की तैयारी। सहमाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली 5 रुपये 65 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की नेपरा अथॉरिटी को दरख्वास्त समाअत 31 मई को होगी। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में बूटी माफिया आज़ाद। वज़ीर तालीम सिंध का कराची के मैट्रिक इम्तिहानात में नकल पर सख्त बरहमी का इजहार। बोर्ड चेयरमैन और कंट्रोलर्स को नकल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी। टांग में पुलिस वैन पर नामालूम अफराद का दस्ती बम हमला। एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मसलों में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से टीम की सिक्योरिटी पर मामूर। पुलिस एहलकार शहीद। इंसदाद पोलियो टीम महफूज रही। मक्का मुकर्रमा के होटल में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या। 8 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कसूर और बोरेवाला से है। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के लिए वादी फौजी छावनी में तब्दील। छापे और मुहासरे जारी। गिरफ्तार कश्मीरियों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का G20 इजलास के मौके पर 22 मई को हड़ताल का ऐलान। अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका की जानिब से पाबंदियां बढ़ाने पर रूस का भी भरपूर जवाब। साबिक अमेरिकी सदर ओबामा समेत 500 अमेरिकी शहरियों पर रूस में दाखिले पर पाबंदियां आयद। और फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का लोगो रिलीज कर दिया। चमचमाती ट्रॉफी को 26 के हिस्से में दिखाया गया। फुटबॉल का सुपर मेगा इवेंट अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। तकरीब रुनुमाई में क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत हीरोज की शिरकत।